خط آگہی کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے کبھی تو یہ سوچیں کہ زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، خط آگہی کی لکیر کیا ہے، اس کو جانچنا کیسے ہے، اس کو پار کیسے کیا جائے، پار کیسے کرایا جائے۔ سب سے پہلے تو معلوم ہو کہ آگہی کیا ہے۔ جب تک معلوم نہ پڑے گا اس کو چاہا مانگا کیسے جا سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کیسے کی جا سکتی ہے، کیوں، کیسے، کیا، کتنا، کس کے لیے، اور بھی بہت سے سوال ہیں۔ یا دل میں بنیں گے تو ہی سفر شروع ہوگا، یا سفر کرنے کا دھیان آئے گا۔ یہ دھیان اصل میں خط آگہی ہے یا آگہی کی شروعات ہے۔ اس بات کی سوچ اور فکر کہ مجھے آگاہ ہونے کی یا آگہی کی ضرورت ہے، مجھ میں کوئی کمی ہے، ایک بہت ہی مثبت اور بھرپور قدم ہے اس مہم کی جانب۔ جو کمی محسوس کرتا ہے وہی کام بھی کرتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نہ ہی آپ کا پیسہ لیتا ہے نہ وقت، بلکہ زندگی چلتی رہتی ہے اور یہ آٹو پہ لگا آٹومیٹک مشین کی طرح سفر طے کرتا رہتا ہے۔ آپ کب صراط مستقیم پہ چل پڑے ہیں اور دل و جان سے قائم ہو جاتے ہیں معلوم ہی نہیں پڑتا۔ آپ کمی جتنی شدت سے محسوس کریں گے اتنی ہی تیزی سے کام کریں گے، اور اللہ کی مدد سے اتنی ہی تیزی سے راستہ ملتا جائے گا، حق عیاں ہوگا اور آپ کو ہوش آ جائے گا۔ خود کے لیے خود کے کام پر لگ جائیں گے۔ جب دل کو سکون ملتا ہے تو صحیح اور غلط میں خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جاننا، ماننا اور پہچاننا یہ ہے کہ نمبر 1، مجھے کیا کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے مجھ کو مدد ملی اور مل رہی ہے، اور میں اگلوں کو مدد فراہم کر سکتا ہوں۔ دیکھا جائے تو لفظ آگہی مشکل لگتا ہے، کوئی راز، کوئی مسٹری، کوئی انسان کے ادراک سے اوپر کی بات۔ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ لفظ جو ہے اس سے ہم نے کبھی کسی سے ملوایا ہی نہیں، نہ اپنے آپ کو ملوایا، وگرنہ یہ کوئی سائنس نہیں ہے، طریقہ کار ہے کہ زندگی کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، یعنی کس شے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو وجود حیات دیا تو مقصد حیات بھی وجود میں رکھ دیا۔ انسان نے چلتے چلتے انسان ہونا تو یاد رکھا، بندہ ہونا نہیں۔ تب ہی یہ پریشانی بنی کہ وہ خط آگہی کے لکیر سے نیچے نیچے اور مزید نیچے زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا۔ مگر عادات تو آنی جانی شے ہے نا، اصل شے ہے فطرت۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ عادت ہی ہے تو اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، فطرت اجاگر کی جا سکتی ہے۔ اگر معلوم ہو کہ ہم نے کوئی فطری اہلیت دبا کے رکھ دی ہے یا گما ہی دی ہے، دابی اور گمی شے کو تو تلاش کیا جا سکتا ہے نا، اور جب یہ کہ وہ اس قدر اہم ہو۔ ہاں، اگر دفن کر کے پہرے بٹھا دیے جائیں کہ نہ ہی خود نکل سکیں اور نہ ہی کوئی نکال کے ہماری مدد کر سکے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دابی شے خود ہی چیخ چیخ کر نہ پکارے، وہ پکارتی ہے کسی کو وقت پہ اور کسی کو آخر وقت سے ذرا پہلے۔ چند وقت پہلے تو آگاہی نام کی شے کا ذکر ہی نہیں تھا، کتابوں میں تھا مگر کتابیں کون پڑھے سمجھے۔ اگر کوئی باہر آ کے کتابوں سے بات کرنے والا ہی نہ ہو، سمجھانے والا ہی نہ ہو، یا صرف دین کے نام پر لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگا تھا۔ استاد صاحب یا پیر صاحب آگاہ لوگوں میں سے ہیں ہر معیار کے مطابق، تو ظاہر ہے ہم عوام تو معمولی لوگ ہیں نا۔ ہم کو معلوم پڑتا تھا کہ ہم یہ دور کی کوڑی نہیں لا سکتے، ہم یہ گیدڑ سنگی نہیں پا سکتے، یا یوں کہو یہ ہمارے کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں۔ مگر یہ ہوئی ماضی کی کہانی۔ اب جب کہ حرف عام ہے تو سوچنا کھوجنا تو چاہیے نا، کچھ تگ و دو ہونی چاہیے، تو سوچو اور اس لکیر کو پار کرو۔ آسان ہے،